ڈرامہ انارکلی کی خصوصیات۔ امتیاز علی تاج اردو کے پہلے ایسے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے انارکلی نامی ایک ایسی مورکۃ العریٰ تخلیق کی جو اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ انارکلی کے بارے میں کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ صرف فکشن ہے، جبکہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سلطنت مغلیہ کا ایک عظیم سانحہ اور ایک رومانی المیہ ہے۔ ان باتوں سے قطع نظر انارکلی ایک بے مثل رومانی داستان ہے جسے امتیاز علی تاج نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ڈرامے میں پیش کیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں کلیدی کردار خود انارکلی کا ہے، جو ہندوستان کے شہنشاہ اکبر کی منظور نظر ہے، لیکن اسے شہنشاہ کے فرزند شیخو سلیم سے شاہی محفل میں پہلی ہی نظر میں عشق ہو جاتا ہے۔ یہی حال سلیم کا ہے کہ وہ بھی پہلی ہی نظر میں انارکلی پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ عشق کے سلسلے دراز ہوتے ہیں، دونوں طرف برابر کے جذبات ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر ملے دونوں ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک ملاقات کے دوران محل کی ایک کنیز کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ ان دونوں کے راز سے واقف ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں دلارام ایک ایسا کردار ہے جس نے اس رومانی داستان کو المیہ بنا دیا ہے۔ وہ بلا کی ذہین، چالاک، ہوشیار اور مکار عورت ہے۔ اس نے اپنی انہی خوبیوں کی بدولت دربار میں ایک مقام حاصل کر لیا ہے۔ چھوٹے سے بڑے تک تمام ملازمین اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اس کی رسائی دیوان عام سے حرم سرا تک ہے۔ ایک ملاقات کے دوران جب سلیم اور انارکلی اپنے درمیان کسی تیسرے فرد کو محسوس کرتے ہیں تو وہ دونوں حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالآخر ان کی نظریں دلارام پر پڑتی ہیں اور دونوں افشائے راز کے فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سلیم دلارام کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی زبان بند رکھنے کو کہتا ہے اور وہ اسے رازداری کی پوری قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دلارام تریا چرتر پر اتر آتی ہے اور وہ سلیم کو اپنے دل میں چھپے عشق کے جذبات کو بتا دیتی ہے، لیکن سلیم اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ دلارام کو افشائے راز کے نتیجہ سے خبردار کرتا ہے۔ دلارام وعدہ کرتی ہے کہ یہ راز صرف اس تک ہی رہے گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ دراصل دلارام سلیم کے ذریعے ہندوستان کی ملکہ بننے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سلیم کی محبت درکار ہے، لیکن بیچ میں انارکلی نے آ کر اس کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ ہر حال میں اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اسے انارکلی کو اپنے راستے سے ہٹانا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ وہ قدم قدم پر سازشیں رچتی ہے اور آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسے حکومت تو نہیں ملتی اور نہ ہی اسے سلیم ملتا ہے اور نہ ہی وہ ہندوستان کی ملکہ بن پاتی ہے، بلکہ نہایت ذلت و خواری کے ساتھ وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک شاہی محفل کے دوران جب انارکلی اپنا رقص پیش کر رہی ہوتی ہے اور وہ سلیم بھی وہاں موجود ہوتا ہے تو ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ دلارام انارکلی کو شربت کے بہانے نشاور شربت پلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے انارکلی غفلت اور غنودگی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کی زبان سے بے اختیار اپنے عاشق کا نام سلیم نکل جاتا ہے، اور انارکلی کے منہ سے اپنے بیٹے سلیم کا نام سنتے ہی ہندوستان کے شہنشاہ اکبر پر غضب طاری ہو جاتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں انارکلی کو ایک معمولی کنیز سمجھ کر قید کرنے کا حکم صادر کر دیتے ہیں اور سلیم کو نظر بند کر دیتے ہیں۔ جب سلیم کو انارکلی کے قید ہونے اور اپنے نظر بند ہونے کا علم ہوتا ہے تو اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران انارکلی کی چھوٹی بہن ثریا اور سلیم کے بچپن کا دوست بختیار اس کے پاس آتے ہیں۔ بختیار اس کو تسلیاں دیتا ہے اور ثریا اپنی بہن کو قید خانے سے چھڑانے پر زور دیتی ہے۔ سلیم کسی طرح قید خانے تک پہنچ جاتا ہے اور قید خانے کے داروغہ کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے کہ وہ انارکلی سے اس کی ملاقات کروا دے، لیکن اس ملاقات کے دوران وہ سازش کا شکار ہو جاتا ہے۔ قید خانہ کا داروغہ اکبر سے مل کر انارکلی کو ایک باغی بتا کر گمراہ کرتا ہے اور وہ شہنشاہ اکبر سے کہتا ہے کہ انارکلی نے نہ صرف والی سلطنت سلیم کو اپنے جھوٹے عشق میں گرفتار کر لیا ہے بلکہ جہاں پناہ کا خاتمہ کے لیے بھی سلیم کو اکسا رہی ہے۔ یہ سن کر اکبر قہر آلود ہو جاتا ہے اور وہ انارکلی کے لیے سزائے موت کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ انارکلی کی ماں کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ شہنشاہ اکبر کے پاس جاتی ہے اور وہ شہنشاہ اکبر سے اپنی بیٹی کی جاں بخشی کے لیے بڑی منتیں کرتی ہے کہ وہ انارکلی کو معاف کر دے، لیکن اکبر اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ اکبر اپنی زوجہ رانی کی فرمائش بھی منظور نہیں کرتا۔ اس طرح بختیار کے ذریعے سلیم کو انارکلی کے خاتمے کی خبر ملتی ہے اور ثریا سلیم پر طعنہ زن ہو جاتی ہے۔ سلیم کو جب انارکلی کی موت کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے اور اپنے دوست بختیار سے ایک خنجر کی فرمائش کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر انارکلی کے ساتھ دوسری دنیا میں جا سکے۔
ड्रामे के इख्तिताम पर शहंशाह अकबर और रानी सलीम के पास आते हैं। अकबर सलीम के सामने बाप होने की दुहाई देता है और रानी अनारकली के अमर होने की बात कहती है। उसके बाद ड्रामा ख़त्म हो जाता है। इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा वाकई एक बेमिसाल ड्रामा है। ड्रामा दरअसल देखने की चीज़ है, लेकिन यह ड्रामा किताबी शक्ल में पढ़कर भी कारी को वही लुत्फ़ हासिल होता है जो नाज़िर को हो सकता है। यह ड्रामा नवेश की सबसे बड़ी खूबी है। इम्तियाज़ अली ताज को मंजर निगारी और किरदार निगारी में मलका हासिल है। उन्होंने किरदारों को निहायत खूबसूरती के साथ पेश किया है कि वो हकीकत से करीब तर महसूस होते हैं। कोई भी किरदार गैर ज़रूरी नहीं लगता। किरदारों के इस हकीकी रंग ने ड्रामे को सुस्त रवि से बचाया है। ड्रामे की चुस्ती एक अहम खूबी है। वाक़यात मुंतकी तसलसल के साथ रवां नज़र आते हैं। हुस्न तरतीब बहुत खूब है। मंजर निगारी में भी इम्तियाज़ अली ताज ने अपनी फ़नी महारत का सबूत दिया है। उनकी मंजर निगारी वाकई लाजवाब है। उन्होंने एक एक नुक्कड़ को संवारा है। खुसूसन दरबार की मंजरकशी बहुत ही जानदार है। इस ड्रामे के तमाम पहलू बहुत ही खूबसूरत हैं। हर जाविये से ये ड्रामा एक शाहकार तख्लीक है। उसके मुकालमे बरमहल और बरजस्ता हैं। अपने अंदर इल्मी और अदबी खुसूसियात रखते हैं, यानी तमाम मेयार पर खरे उतरते हैं। मजमूई एतबार से इम्तियाज़ अली ताज रामपुरी का ये ड्रामा अपने मुनफरिद रंग व आहंग की वजह से ज़िंदा जावेद बन गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।